اللہ کے رسول نے خود ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ اس نور کو اللہ نے کب بنایا؟ اپنے حریم کبریائی میں اللہ نے اس نور محمد کو رکھا۔ جب تک اللہ نے چاہا وہ نور محمد رہا، اور جب اللہ نے چاہا اپنے محبوب کو زمین والوں کو دو، اللہ نے ڈائریکٹ نہیں دیا، بلکہ اللہ نے سب سے پہلے آسمان کا شامیانہ لگایا، زمین کی فرش کو بچھایا، کائنات کا نظام سجایا۔ اس کے بعد اسی نور کو اللہ تمام نبیوں کی پیشانی میں منتقل کرتا رہا۔ حضرت آدم کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور چمکا ہے، وہی نور حضرت آدم کی پیشانی سے حضرت شیش کی پیشانی میں آیا ہے، وہی مصطفیٰ کا نور ہے تمام نبیوں کی پیشانی سے ہوتا ہوا حضرت ابراہیم کی پیشانی میں آیا۔ اسی لیے تو ابراہیم پیغمبر کو آگ میں جلایا گیا، لیکن آگ جلا نہ سکی، اس لیے نہ جلا سکی اور ابراہیم پیغمبر کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ، وہی مصطفیٰ کا نور ہے حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل کی پیشانی میں آیا۔ اسماعیل پیغمبر نے اپنی گردن کو زمین پہ جھکایا تھا، بچھایا کس لیے؟ کہ میں اپنی قربانی پیش کر دو، لیکن چھری کاٹ نہ سکی، کیوں؟ اس لیے کہ اسماعیل پیغمبر کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور چمک رہا تھا۔ وہ میرے مصطفیٰ کا نور ہے۔ میرے امام نے کہا تھا سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اور سب چمک والے انجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آؤ ذرا سنیے گا، میرے مصطفیٰ کا نور ہے حضرت اسماعیل پیغمبر کی پیشانی سے وہ مصطفیٰ کا نور منتقل ہوتا ہوا تمام نبیوں کی پیشانی سے ہوتا ہوا حضرت عبد المطلب کے سلب میں آیا۔ حضرت عبد المطلب کے سلب سے وہ منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ کے پیشانی میں آیا۔ عبداللہ کون ہے؟ حسن و جمال کے مالک ہے۔ اب ذرا میلاد مصطفیٰ پڑھنے چلا ہوں، اور اس نیت سے سنیے گا میلاد مصطفیٰ میں بیٹھ کر آپ جو دعائیں کریں گے اللہ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنے والا ہے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا قول ہے ہمارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو نہ ہو مگر میلاد مصطفیٰ ایسا عمل ہے جو یقیناً قبول ہونے والا عمل ہوا کرتا ہے۔ اب اگر محفل میں کوئی بیٹھا ہو پریشان ہو، مصطفیٰ کی میلاد کا حوالہ دے کے دعا کرے گا، اللہ مشکلوں کو دور کرے گا۔ اگر کوئی مصیبت میں پھنسا ہو، مصطفیٰ کی میلاد کا حوالہ دے کے مصیبت سے چھٹکارے کے لیے دعا کرے گا، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ آؤ ذرا محبت سے سنیے گا، ایک مار محبت سے ہاتھ اڑا کے کہیں سبحان اللہ، تاکہ میں مصطفیٰ کے میلاد پڑھنے چلا ہوں۔ وہی میرے مصطفیٰ کا نور ہے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا۔ عبداللہ حسن و جمال کے مالک ہیں۔ عبداللہ کون ہیں؟ سردار مکہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ جن گلیوں سے گزرا کرتے تھے، عبداللہ کے حسن کا یہ عالم تھا، جن جن لوگوں کی نظریں پڑا کرتی تھی، ہر کہنے والا کہتا تھا کاش میری بیٹی کا نکاح عبداللہ کے ساتھ ہو جائے، کاش میری بیٹی کا نکاح عبداللہ کے ساتھ ہو جائے، اس لیے کہ عبداللہ حسن کا مالک ہے، عبداللہ خوبصورتی کا مالک ہے۔ حضرت عبداللہ ہیں، ایک مرتبہ مکے کے باہر جا رہے تھے، اب یہودیوں نے پلان بنایا عبداللہ جو حسن مالک ہے عبداللہ کی جان لے لی جائے، عبداللہ کو مار دیا جائے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا ایک آنے والا آخری نبی آئے گا جو تمام نبیوں کا آخری بن کے آئے گا، جو کائنات میں سب سے آخری نبی آئے گا، اس کی آمد کا وقت ہونے والا ہے۔ اب ذرا محبت سے سنیے گا، حضرت عبداللہ جا رہے تھے اور مکے کی گلیوں کے باہر حضرت عبداللہ کا گزر ہو رہا تھا۔ حضرت عبداللہ جا رہے تھے، یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو گھیرا۔ جب حضرت عبداللہ کو یہودیوں نے گھیرا، سوچا کہ عبداللہ کی جان لے لوں، اسی موقع پہ سرکار کے ہونے والے نانا حضرت وہب پہنچے۔ ابھی سرکار دو عالم علیہ السلام کا نور حضرت عبداللہ
کی پیشانی میں تھا. حضرت وہب کو نہیں معلوم کہ آخر اس کی پیشانی میں کس کا نور ہے. حضرت عبداللہ کو یہودیوں نے گھیرا. حضرت وہب سوچتے ہیں یہ تو سردار مکہ عبد المطلب کا بیٹا ہے, یہ تو سردار مکہ عبد المطلب کا لخت جگر ہے, آخر اس کی خطا کیا ہے, آخر کیوں اس کو ماننے پہ لوگ تلے ہوئے ہیں. اب ذرا محبت سے سنیے گا. حضرت عبداللہ ہیں, یہودیوں نے گھیرا. حضرت وہب نے سوچا میں آواز دوں, عبداللہ کی جان کو بچا لوں, سردار مکہ عبد المطلب کا بیٹا ہے. حضرت وہب زمین پہ بیٹھ گئے. آپ نے سوچا آواز لگاؤں. حضرت وہب کہتے میں نے آواز دینا چاہا مگر میری آواز میرے منہ سے باہر نہ نکل سکی. اب میں نے سوچا کیا کروں, میری آواز منہ کے باہر نہیں نکل رہی. حضرت وہب زمین پہ بیٹھ گئے. آپ نے اپنے ہاتھ کو زمین پہ مارا تاکہ زمین سے آواز نکلے, آنے والے لوگوں تک آواز پہنچ جائے, عبداللہ کی جان بچ جائے. حضرت وہب کہتے میں ہاتھ پیر مار رہا تھا مگر میری آواز نہیں نکل رہی تھی. اب حضرت وہب سوچتے ہیں اب وہاں عبداللہ کی جان لے لی جائے گی, عبداللہ کو مار دیا جائے گا, عبداللہ کو کوئی بچانے والا نہیں. اب حضرت وہب کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ میں ایک پتھر لیا تاکہ دشمنوں کی جانب پھینک کے مارو اور عبداللہ کی جان بچاؤ. اب ذرا محبت سے سنیے گا, یہ میلاد مصطفیٰ پڑھ رہا ہوں. حضرت وہب نے پتھر لیا اور پھینک کے مارنا چاہا. حضرت وہب کہتے ہیں ارے وہی پتھر میرے ہاتھ میں چپک گیا, اب میرا ہاتھ نہیں کام کرنے لگا, پتھر اپنی جگہ پہ چپکا رہا. اب کہنے والے نے کہا تھا پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا, صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا, اور دونوں جہان کی پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا, رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا. حضرت وہب کہتے ہیں کہ میں سوچا کہ اب تو عبداللہ کی جان لے لی جائے گی, میرا ہاتھ بھی کام نہیں کیا, میری زبان بھی نہیں, منہ سے کچھ الفاظ نہیں نکلے. زمین پہ بیٹھ گیا, سوچا عبداللہ کو مار دیا جائے گا, عبداللہ کو کوئی نہیں بچا سکتا. اسی موقع پہ حالانکہ حضرت وہب کو نہیں معلوم تھا عبداللہ کو کوئی نہیں مار سکتا ہے, عبداللہ کی جان کو کوئی نہیں لے پائے گا, اس لیے کہ عبداللہ کے پیشانی میں ارے کسی اور کا نور نہیں چمک رہا تھا بلکہ عبداللہ کے پیشانی میں مصطفیٰ جان رحمت کا نور تھا. اور شاعر نے یہاں کہا ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے اسے روشن خدا کرے. اللہ اکبر. حضرت وہب زمین بیٹھ کے سوچا کہ عبداللہ کو مار دیا جائے گا. کچھ دیر کے بعد حضرت وہب کی نظر گئی, کیا دیکھا, ایک جنگل سے شیر نکلا اور نکلنے کے بعد سارے یہودیوں پہ ٹوٹ پڑا, سارے یہودیوں کو ختم کر دیا. حضرت وہب نے سوچا لگتا ہے عبداللہ بڑی شان والا بیٹا, بولے سبحان اللہ, عبداللہ بڑی شان والا بیٹا ہے, عبداللہ بڑا کرامتی بیٹا ہے, عبداللہ کا مقام بڑا ہے, اس کو دیکھ کے پلٹ آتے ہیں. آپ نے اپنی بیوی سے کہا تھا اے میری بیوی, آج میں اپنی بیٹی کے لیے ایسا داماد مجھے مل گیا ہے, اب مجھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. اے میرے سرتاج بتاؤ کس کا لال ہے. کہا سنو وہ سردار مکہ عبد المطلب کا بیٹا ہے, ایسا کیا جائے. آپ کی بیوی نے کہا میرے سرتاج جاؤ سردار مکہ عبد المطلب سے کہو کہ میں اپنی بیٹی آمینہ کے لیے ایسا بیٹا تلاش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اب سرکار کے ہونے والے نانا حضرت وہب اپنے گھر سے چلے, سردار مکہ عبد المطلب کے پاس آتے ہیں. آنے کے بعد سردار مکہ سے کہتے ہیں او سردار مکہ آپ کے مجھ پہ بہت احسان ہے, ایک احسان اور کریں کہ میری بیٹی آمینہ کا نکاح اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ قبول کر لیں. سبحان اللہ. اتنا کہنا تھا. سردار مکہ عبد المطلب نے کہا تھا اے وہب احسان کا کوئی مسئلہ نہیں, احسان جتانے کی کوئی بات نہیں, ارے ہم تو اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے ایسی نیک بیٹی تلاش کر رہے تھے. اس طرح سے میرے مصطفیٰ کے ماں باپ حضرت عبداللہ حضرت آمینہ کا نکاح جمعرات کے دن ہوا. سبحان اللہ. جب جمعرات
के दिन निकाह हुआ। हजरत आमिना है अपने बाप की चौखट को छोड़ के ससुराल आती है। पहली रात है, वो मुस्तफा का नूर है जो तमाम नबियों की पेशानी से होता हुआ अब्दुल्ला की पेशानी में आया है। पहली मुलाकात है, हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से अरे मुंतकिल होकर हजरत आमिना के शिकम में आया है। वो कोई और रात नहीं है बल्कि जुमा की मुकद्दस रात है। आओ हदीस मुस्तफा सुनो, ईमान ताजा होगा। मेरे सरकार फरमाते हैं, मा मिन मुस्लिमिन यमूतु इलल जुमते इल्ला वक़ाल्लाहु फितनतल कब्र। अरे जो ईमान वाला जुमा के दिन या जुमा की रात में मरेगा, अल्लाह उसे कब्र के अजाब से बचाएगा। पूछा गया या रसूल अल्लाह क्या सबब है? तो मेरे मुस्तफा ने कहा था, अरे जब मेरा नूर मेरी माँ आमिना के शिकम में आया है, वो कोई और रात नहीं थी बल्कि वो तो जुमा की मुकद्दस रात थी। सुभान अल्लाह। अब मुस्तफा सुनिएगा, अब मुस्तफा का नूर अगर जुमा की रात में हजरत आमिना के शिकम में मुस्तफा का नूर जुमा की रात में आए, अब जुमा की रात में कोई ईमान वाला मर जाए, अल्लाह कब्र के अजाब से बचाता है। यहीं पे ठहर के सुनिएगा, अगर मुस्तफा से प्यार करने वाला, पैगंबर की गुलामी करने वाला, मुस्तफा की मोहब्बत का दम भरने वाला अगर सरकार के प्यार में अरे दुनिया छोड़ के अरे कब्र की मंजिल में जाएगा, अरे वहां तो नूर नहीं बल्कि मुस्तफा जानी रहमत अरे जलवागर होंगे और पैगंबर कब्र में आ जाएंगे तो दीवाने की कब्र में अरे मुस्तफा की आमद होगी तो दीवाना मचल के कहेगा, मेरे कब्र की रात वो क्या रात होगी, वही उनसे पहली मुलाकात होगी। और नकीरैन आते हो तो मरकद में आओ, वही आका होंगे, वही बात होगी। आओ जरा सुनिएगा, अब मेरे मुस्तफा का नूर जुमा की रात में हजरत आमिना के शिकम में आया। रात गुजर जाती है, हजरत आमिना फरमाती हैं, आज मैंने अपने कमरे में चिराग जला के रोशनी किया था, अब दूसरे सुबह होती है। हजरत आमिना फरमाती हैं, मेरी सास ने कहा था, ओ आमिना बहू जरा जाओ कुएं से पानी भर के लाओ। जरा मोहब्बत से सुनिएगा, हजरत आमिना फरमाती हैं, क्योंकि कोई साइंस, कोई तहकीक, कोई डॉक्टर ये नहीं बता सकता है या कोई औरत नहीं बता सकती एक रात में कि मैं माँ बनने वाली हूँ। हजरत आमिना को एहसास तक ना हुआ। आमिना फरमाती, मेरी सास ने कहा, ओ आमिना जरा जाओ कुएं से पानी भर के लाओ। हजरत सैयदा आमिना फरमाती है, मैंने बाल्टी लिया और बाल्टी लेने के बाद मैं उस बाजार से गुजरकर, मैदान से गुजरकर मैं उसी कुएं के करीब आ रही थी। अब जरा मिलादे मुस्तफा सुनिएगा, अभी आमिना को एहसास तक नहीं कि मैं माँ बनने वाली हूँ। हजरत आमिना फरमाती, मैंने बाल्टी लिया और बाल्टी लेने के बाद मक्के की गलियों में चलने लगी। जब मक्के गलियों में चल रही थी, इससे पहले कई मर्तबा इन्हीं गलियों से गुजरकर मैं पानी भरने गई थी, मगर आमिना फरमाती मैंने कुछ नहीं देखा था। लेकिन हजरत आमिना फरमाती हैं, आज मैंने देखा जब मेरे कदम अरे पत्थर पे पड़ने लगे तो अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह पत्थर को पत्थर पे मेरे कदमों के निशान बनाने लगा। यानी जिन जिन पत्थरों पे कदम पड़ रहे थे वो पत्थर मोम बन जा रहे थे। और आमिना फरमाती, मैं सुन रही थी उन्हीं पत्थरों से आवाज आ रही है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हजरत आमिना फरमाती, लगता है मेरी नई नई शादी हुई इसलिए मुझ पर किसी ने जादू किया हो। आमिना फरमाती, हो सकता है किसी की नजर लग गई हो या किसी ने आसेब कर दिया हो। लेकिन सोचती आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद हजरत आमिना फरमाती, जब मैं और आगे बढ़ी तो मैंने क्या देखा, एक बड़ा सा मैदान आया। उस मैदान में जानवर चर रहे थे और सारे जानवरों को मैंने देखा, सब जानवर चर रहे थे। अचानक जब मैं पहुंचने के बाद क्या देखती हूँ, सारे जानवर ने हमें घेर लिया और जानवरों ने घेरने के बाद अब सबने अपने सर को झुका दिया, सबने मुझको सजदा किया और जानवरों से आवाज यही आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जरा भी मोहब्बत से कहें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हजरत आमिना फरमाती, क्या माजरा है, ये जानवर भी हमसे बोलने लगे, जानवरों से आवाज आने लगी। अब हजरत आमिना फरमाती, मुझे
احساس ہو گیا کہ لگتا نئی نئی شادی ہوئی، اس لیے مجھ پر کسی نے جادو کیا ہو۔ بس ذرا محبت سے سنیے گا، حضرت آمینہ فرماتی پھر اس کے بعد میں اور آگے بڑھی، کیا دیکھا؟ ایک بڑا سا اور میدان پڑا، اسی میدان میں نے دیکھا بڑے بڑے پیڑ تھے اور بڑے بڑے پیڑوں کو میں نے دیکھا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں پیڑ کی پتے بھی سوکھ چکے تھے، ڈالیاں بھی سوکھ چکی تھی۔ حضرت آمینہ فرماتی آج جب میں پہنچی تو کیا دیکھا؟ اچانک سوکھے ہوئے پیڑوں میں پتے پیدا ہوئے اور پتوں کی ڈالیاں جھکنے لگی اور ان ڈالیوں سے آواز آ رہی ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں لگتا ہے صحیح مجھ پر کسی نے جادو کیا، یعنی پیڑ کیسے بولا؟ حضرت آمینہ فرماتی ٹھیک ہے، اسی خیال میں آگے بڑھتی ہیں۔ اب ذرا میلاد مصطفیٰ پڑھ لو، محبت سے سنیے گا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے جب میں کنویں کے قریب پہنچی جہاں مجھے پانی بھرنا تھا، حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب میں کنویں کے قریب پہنچی کیا دیکھا؟ لمبی لائن لگی تھی۔ حضرت آمینہ فرماتی لمبی لائن لگی تھی، اس سے پہلے کئی مرتبہ میں پانی بھرنے آئی تھی مگر کسی نے مجھے موقع نہیں دیا تھا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں آج جب میں کنویں کے قریب مجھے میرا پہنچنا ہوتا ہے، میں کنویں کے قریب پہنچی تو میں نے کچھ نہیں کہا، عورتوں نے راستہ چھوڑ دیا، کہنے لگی او آمینہ بہن پانی بھر لو، بول دے سبحان اللہ، او آمینہ بہن پانی بھر لو، او آمینہ بہن پانی بھر لو۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں اس کنویں سے میں نے اس سے پہلے پانی بھرا تھا مگر کنویں کا پانی بہت نیچے تھا، مگر آمینہ فرماتی ہیں آج جب میں نے اپنی بالٹی کو اس کنویں کے اندر ڈالا تو میں نے کیا دیکھا؟ ارے میری بالٹی کنویں کے اندر جانے لگی اور کنویں کا پانی اوپر آنے لگا۔ سبحان اللہ، کنویں کا پانی اوپر آ رہا تھا۔ ارے آمینہ کو نہیں معلوم کہ آمینہ تمہاری گود میں آنے والا نبیوں کا نبی آ رہا ہے، آمینہ تمہاری گود میں آنے والا رسولوں کا رسول آ رہا ہے، آمینہ تمہاری گود میں آنے والا دونوں جہان کا مختار آ رہا۔ حضرت آمینہ فرماتی میں نے پانی بھرا مگر سوچ رہی تھی آخر راستے میں اتنے معاملات ہوئے، لگتا میری شادی ہوئی اس لیے کسی نے مجھ پہ جادو کیا۔ اسی خیال میں حضرت آمینہ سوچتی ہے، مگر سنیے گا شریف بیٹیوں کی عادت ہوتی ہے دلہن کا جوڑا پہن کے اپنے باپ کی چوکھٹ کو چھوڑ کے آئی ہیں، سسرال سے کبھی ناراض ہو کے اپنے باپ کی چوکھٹ پہ نہیں جائیں گی، ظلم کو برداشت کر لیں گی، مصیبت کو جھیل لیں گی، شریف بیٹیوں کی عادت ہوتی ہے۔ آمینہ فرماتی ہیں میں اپنے سسر عبد المطلب سے نہیں بتاؤں گی ورنہ میرے سسر عبد المطلب مجھے میرے باپ وہب کے گھر بھیج دیں گے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں اسی خیال میں سنیے گا، اسی خیال میں جو رات کے جو دن کے پورے معاملات ہوئے، اسی خیال میں حضرت آمینہ فرماتی ہیں میں اپنے کمرے کے اندر آتی ہوں۔ پہلی رات میں نے اپنے کمرے میں چراغ جلا کے روشنی کیا تھا، لیکن حضرت آمینہ فرماتی سنیے گا، حضرت آمینہ فرماتی آج جب میں اپنے کمرے کے اندر داخل ہوئی میں نے چراغ نہیں جلایا بلکہ میرے بدن سے ایسی روشنی پھوٹی ہے، ایسا اجالا پھوٹا ہے، میرا کمرہ منور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دیوانہ کہتا ہے نبی کا پیار لے کے جانے والا قبر میں مصطفیٰ کی جلوہ گری ہوگی، اس دیوانے کی قبر کا انداز کیا ہوگا؟ میرے امام نے کہا ہے عرش حق مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، جشن 12 ربیع اول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ